بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت چہارم میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 2.2 آسمانی کتابوں پر ایمان سے متعلق یہ سبق ہے۔ آج ہم اس کی مشق پڑھنے جا رہے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسے ہی آپ سبق کا اختتام کریں گے، آپ کے سامنے ذہنی آزمائش کے عنوان سے مشق دی جائے گی، جس میں پڑھنا، سننا اور بولنا کے سوالات ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ سوالات ہوں گے۔ ان سوالات کے آپ کو زبانی جواب دینے ہوں گے۔ ان میں لکھنے کا کام نہیں ہوگا، بلکہ صرف سن کر بولنے کے جوابات ہوں گے۔ اسی طرح سے آپ کے سامنے کثیر الانتخابی سوالات کا پورشن ہوگا۔ اس میں آپ نے 4 آپشنز میں سے کسی ایک درست آپشن کا انتخاب کرنا ہوگا، اور اسی کو آپ نے جو دائرہ ہوگا اسے مکمل طور پر فل کرنا ہوگا۔ اور دائرے کو فل کرتے ہوئے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ آپ نے اسے سرخ بال پینٹ سے یا آپ نے اسے سرخ سیاہی سے فل نہیں کرنا، بلکہ اسے آپ نے دائرے کو بلیو یا بلیک سیاہی سے مکمل کرنا ہے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد لکھنا کے سوالات آپ کے سامنے آئیں گے۔ لکھنا کے سوالات میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے مختصر سوالات، جس میں آپ بچوں نے سوال کا مختصر 2 یا 3 لائنوں میں جواب دینا ہوتا ہے، اور یہ جواب آپ نے لکھ کر دینا ہوتا ہے۔ یہ کام آپ کے لکھنے کا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بعد میں کچھ سوال ہوتے ہیں جن کے تفصیلی جواب دینے ہوتے ہیں، اور تفصیلی جواب والے سوالوں کے آپ نے وضاحت کرتے ہوئے اور وضاحت میں آیات یا حدیثیں بیان کرتے ہوئے مفصل انداز میں جواب کو تحریر کرنا ہوتا ہے، اور اس طرح سے آپ کے لکھنے کا کام بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، کالم الف اور کالم بے کو ملانے کے سوالات بھی شامل کیے جاتے ہیں، جن میں آپ نے کالم الف کو کالم بے کے ساتھ ملانا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلا کالم ہے قرآن مجید کے نزول کا زمانہ، تو آپ سامنے والے کالم میں دیکھیں گے کہ کون سا ایسا لفظ ہے جو اس کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کا زمانے کی بات ہو رہی ہے، تو آپ جانتے ہیں قرآن مجید تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، لہذا قرآن مجید کے نزول کا زمانہ تقریباً 23 سال۔ اس طرح سے اس کالم کو ملائیں گے تو یہ جواب درست تصور کیا جائے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، سرگرمیاں بھی ہمارے ہر سبق کے آخر میں شامل کی جاتی ہیں۔ ان سرگرمیوں کا مقصد آپ بچوں کو ذہنی طور پر سبق کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی سکھانا ہوتا ہے، اور ذہنی طور پر آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ رہنمائی اساتذہ آپ کے اساتذہ کرام کے لیے ذکر کیے جاتے ہیں۔ اساتذہ کرام سبق کے آغاز سے قبل ان رہنما اصولوں کو ضرور پڑھیں، اور انہی کی روشنی میں طلباء کو تدریس کریں۔ یقیناً اس صورت میں تعلیم و تعلم کا عمل مزید مفید سے مفید تر ہو سکتا ہے۔ پیارے بچوں، عملی منصوبہ ہر سبق کے آخر میں ضرور شامل کیا جاتا ہے۔ اس عملی منصوبے میں آپ کو 2، 3، 4 دنوں یا 1 ہفتے پر محیط کوئی کام دیا جاتا ہے، جو آپ بچوں نے پریکٹیکلی طور پر کرنا ہوتا ہے۔ یعنی جو چیز آپ کلاس میں پڑھتے ہیں، عملی منصوبے میں اسی چیز کے بارے میں کوئی نہ کوئی مشق کرنی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پریکٹیکل کرنا ہوتا ہے، اور اس انداز میں نہ صرف ہم سبق پڑھتے ہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، مزید پڑھیں کے عنوان سے چند لنکس آپ کے سامنے دیے جاتے ہیں۔ ان لنکس کی مدد سے آپ سبق کا جو عنوان ہے اس کے متعلق اضافی معلومات بھی سیکھ سکتے ہیں، اور آپ کچھ کتابچے پڑھ سکتے ہیں، کوئی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں معلوماتی، جس کی مدد سے آپ اس سبق کو اور اس سبق کے بارے میں مزید معلومات کو بہتر انداز میں حسن و خوبی کے ساتھ یاد کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ہماری آج کے سبق کی ایکسرسائز یونٹ نمبر 2.2 آسمانی کتابوں پر ایمان کے متعلق۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی کل کے نئے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔